حضرت معین الدین چشتی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانستان اور عراق سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ اس دوران مختلف علوم کی تربیت حاصل کرتے رہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد تبلیغ و اشاعت دین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اشاعت دین کی خاطر لاہور سے نکل کر اجمیر راجستھان پہنچے، جہاں پر انہیں پرتھوی راج اور مقامی علم برداران مشرکین سے تکلیف پہنچنی شروع ہوئی۔ حضرت معین الدین چشتی نے محمد غوری کو ہند میں اپنے ساتھیوں پر ہو رہے مظالم کی خبر دی اور حملے کی درخواست کی۔ محمد غوری ایک بار پھر ہند پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار انہیں فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے ہند کو فتح کر کے دلی میں اپنی حکومت یعنی سلطنت غلامان کی بنیاد رکھی اور اپنے ایک غلام قطب الدین ایبک کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود غور لوٹ گئے۔ مالابار کے ساحلی علاقے پر قبل اسلام سے ہی عرب تجار آیا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے راجہ چیرمن پیرومل خدمت رسول میں حاضری دے کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ ہے۔ راجہ چیرمن پیرومل کا تعلق بر صغیر کی چیرا سلطنت یعنی کیرالہ سے تھا۔ راجہ چیرمن پیرومل، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد تاج دین نام رکھا، نے جب دربار رسالت میں جا کر قبول اسلام کیا تب وہ چند صحابہ کے ہمراہ ملک واپس آئے۔ درمیان سفر تاج دین کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ہمراہ آنے والے صحابہ جب ہند پہنچے تب چیرمن یعنی تاج دین کے ورثاء ان کے ساتھ کافی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ان اصحاب رسول کے احوال کے بارے میں نہایت ہی کم معلومات دستیاب ہیں۔ سرندیپ سری لنکا میں رہائش پذیر عرب باشندوں نے جب وہاں آنے والے عرب تجار سے اسلام اور عرب کی فتوحات کے بارے میں سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ سرندیپ کے یہ تاجر اور وہاں مقیم عرب کے کچھ باشندے جب عرب واپس لوٹ رہے تھے تب انہیں راجہ داہر نے قید کر لیا۔ یہیں سے بر صغیر میں اشاعت اسلام کا دوسرا دور جو فتوحات پر مبنی ہے شروع ہوا۔ اس دور میں اسلام خیبر افغانستان تک پہنچ چکا تھا۔ بر صغیر ہند میں اولین اسلامی فاتح حضرت محمد قاسم ہیں، جنہوں نے سندھ تک چڑھائی کی اور سندھ کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ محمد بن قاسم، جن کی عمر اس وقت مشکل سے 17 سال ہوگی، اپنے چچا حجاج بن یوسف کے جہاں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا ایک اہم مکتوب لے کر آئے تھے۔ اسی وقت حجاج بن یوسف کے پاس راجہ داہر کے قیدی مسلم تجار کا خط پہنچا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی زیادتی اور سرندیپ کے تجار پر ہو رہے مظالم کی اطلاع ملی، محمد بن قاسم حجاج سے اجازت لے کر دربار خلافت لوٹ گئے۔ اس وقت مسلم افواج دیگر جنگوں میں مصروف تھی، اس لیے خلیفہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ابھی ہماری افواج کو رسد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے نیا جنگی محاذ کھولنا مشکل ہے۔ محمد بن قاسم خلیفہ کے دربار سے نکل کر عوام میں پہنچے اور ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے ہند میں مقید مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں ابھارا۔ اس وقت شہر میں موجود زخمی وظیفہ جاب سپاہی اور دیگر نوجوانان نے ان کے ساتھ ہند کے معرکے میں نکلنے کا قصد کیا۔ یہ لشکر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب خیبر میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تب اس کی تعداد 5000 سے لے کر 7000 کے لگ بھگ تھی۔ حجاج نے اس میں اپنے لشکر سے مزید فوج محمد بن قاسم کے ہمراہ کی۔ جس وقت یہ لشکر سندھ پہنچا تب اس کی تعداد 17000 تھی۔ اس لشکر کا مقابلہ راجہ داہر کی فوج سے ہوا جس کی تعداد 50000 سے بھی زائد تھی۔ بعض مورخین نے 70000 تو کچھ نے 1,00,000 بھی لکھی ہے۔ دوران جنگ مسلم لشکر کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر راجہ داہر کی فوج کے کئی سپاہی سرداران اور سپہ سالار محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل ہو گئے، جن میں سے سپہ سالار سمیت کئی سپاہی اور سرداران مشرف با اسلام ہوئے۔ راجہ داہر سے جنگ ہوئی، داہر مارا گیا، مسلم قیدیوں کو راجہ داہر کے چنگل سے آزاد کیا گیا۔ بدقسمتی سے دربار خلافت میں عین اس وقت تبدیلی آئی اور سلمان بن عبد الملک نے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا۔ سلمان نے تخت نشین ہوتے ہی تمام سپہ سالاروں کو واپس طلب کیا۔ محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا گیا۔
آپ نے خلیفہ کے نئے مقرر کردہ سپہ سالار کو کمان سونپی اور دربار خلافت جانے کے لیے نکل پڑے، لیکن خلیفہ کے عاملوں نے زیادتی کرتے ہوئے خلیفہ سے ملنے سے پہلے ہی راستے میں آپ کو قتل کر دیا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی تقریباً 20 بار شمال مغربی ہند پر بار بار حملہ آور ہوئے۔ حملے کرتے ہوئے وہ گجرات وسط ہند تک پہنچ گئے۔ وہاں موجود سومناتھ کا مندر توڑفتوحات حاصل کرنے کے باوجود بنا اپنی حکومت قائم کیے وہ غزنی لوٹ گئے۔ محمود غزنوی کے حملوں کی وجہ اور سومناتھ کو ڈھانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سومناتھ دراصل یثرب کا بت منات ہی تھا جسے مشرکین بچاتے ہوئے ہند لے آئے تھے۔ سومناتھ کو توڑنے کا حکم محمود غزنوی کو بذریعہ بشارت دیا گیا، لیکن اس واقعہ کا پختہ ثبوت کہیں دستیاب نہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہو۔ ہند کی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں آپسی چپ کلیش چلتی رہتی تھی، اس لیے کچھ راجاؤں نے بڑی ریاستوں کے مظالم سے تنگ آ کر محمود غزنوی کو مدد کے لیے پکارا۔ جب محمود غزنوی سومناتھ تک پہنچے تب ان کے لشکر میں مقامی ہندو راجا اور ان کی افواج بھی موجود تھیں۔ بہرحال محمود غزنوی نے لگاتار حملے کر کے شمال مغربی ہند کی بڑی اور مضبوط سلطنتوں کو کافی کمزور کر دیا۔ 13ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی ہند پر حملے کی کوشش کر چکے تھے مگر ناکام رہے۔ اسی دور میں حضرت معین الدین چشتی جو لاہور سے آ کر اجمیر کے قریب اپنے مریدوں کے ساتھ آباد ہوئے، انہیں ہند کی مشرق عوام اور راجہ پرتھوی اور اس کی فوج سے کافی تکالیف پہنچنے لگیں۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج نے حضرت معین الدین چشتی کی دعوت و تبلیغ کے کام میں کافی مشکلیں کھڑی کرنے لگے اور جو مقامی باشندے اسلام قبول کرتے انہیں تکالیف پہنچاتے۔ حضرت معین الدین چشتی نے محمد غوری کو اپنے اور اپنے ساتھیوں پر ہو رہے مظالم سے آگاہ کیا اور ایک بار پھر ہند پر حملے کی دعوت دی۔ سلطان محمود غوری اس موقع کو اپنے لیے فتح کی خوشخبری سمجھتے ہوئے اجمیر پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار محمد غوری نے نہ صرف فتح یاب ہوئے بلکہ دلی میں سلطنت غلامان کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں۔ اسلام کو دلی اور شمالی ہند تک محدود نہ رکھتے ہوئے وسطی و جنوبی ہند تک پھیلانے کا سہرا تغلق خاندان کے بانی محمد بن تغلق کو جاتا ہے، جس نے صوفیہ کو جماعت کو بروز خانقاہوں سے نکال کر اپنے ساتھ جنوبی ہند دولت آباد دیوگری لے آیا۔